السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، آپ کا استقبال ہے ہمارے اس یوٹیوب چینل لرن ود صدیق احمد میں۔ آج آپ کے سامنے ہم پیش کرنے والے ہیں آؤ عربی سیکھیں اس کورس کا سبق نمبر 4 حصہ نمبر 1، یعنی الفاظ و معانی، جس میں اسماء اشارہ مذکر واحد تثنیہ اور جمع، اسی طرح اسماء اشارہ مؤنث واحد تثنیہ اور جمع، اسماء اشارہ قریب، اسماء اشارہ بعید، یہ تمام چیزیں ان کے معانی اور استعمال کے ساتھ پیش کیے جائیں گے۔ آپ جانتے ہیں کہ عربی زبان میں یا کسی بھی زبان میں بولنے کے لیے یا لکھنے کے لیے اسماء اشارہ کا استعمال کثرت سے ہوتا ہے، جیسے اردو میں یہ تمام چیزوں کا استعمال بہت زیادہ ہوتا ہے، اس کی ضرورت پڑتے رہتی ہے۔ اسی وجہ سے مناسب یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہم اسے یاد کریں، ذہن میں بٹھائیں اور اس کے استعمال کو سیکھیں، تاکہ ہم بھی اس کے استعمال کر سکیں اور آسانی سے ہمیں یہ سمجھ میں آ جائے۔ چلیے آج ہم پیش کرتے ہیں اسماء اشارہ کی 2 قسمیں ہیں، اسماء اشارہ قریب، اسماء اشارہ بعید۔ اسماء اشارہ کی 2 قسمیں ہیں، اسماء اشارہ قریب، اسماء اشارہ بعید۔ اسماء اشارہ کسے کہتے ہیں؟ اسماء اشارہ وہ اسماء کہلاتے ہیں جن کے ذریعے ہم کسی چیز کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ اسماء اشارہ وہ اسماء کہلاتے ہیں جن کے ذریعے ہم کسی چیز کی طرف اشارہ کرتے ہیں، اور وہ 2 طرح کے ہوتے ہیں۔ کبھی ہم قریب کی چیز کی طرف اشارہ کرتے ہیں، اسے اسماء اشارہ قریب کہیں گے، اور کبھی ہم دور کی چیزوں کی طرف اشارہ کرتے ہیں، اسے ہم اسماء اشارہ بعید کہیں گے۔ اسی طریقے سے اس کو مزید 2 حصوں میں تقسیم کریں گے۔ جس چیز کی طرف ہم اشارہ کر رہے ہیں وہ چیز یا تو مذکر ہوگی یا مؤنث ہوگی۔ اگر مذکر ہوگی تو اس کے لیے ہم اسماء اشارہ مذکر کا استعمال کریں گے، اور اگر مؤنث ہوگی تو ہم اس کے لیے اسماء اشارہ مؤنث کا استعمال کریں گے۔ اسی طرح سامنے کی جو چیز ہے جس کی طرف ہم اشارہ کر رہے ہیں وہ چیز 1 ہوگی یا 2 ہوگی یا 2 سے زائد ہوگی۔ اگر 1 ہوگی تو اس کے لیے اسماء اشارہ واحد کا استعمال کریں گے، اور اگر 2 ہوگی تو اس کے لیے اسماء اشارہ تثنیہ کا استعمال کریں گے، اور اگر 3 یا اس سے زائد ہوگی تو ایسی صورت میں اسماء اشارہ جمع کا استعمال کریں گے۔ اس طریقے سے اسماء اشارہ کئی حصوں میں تقسیم ہو سکتا ہے۔ اب دیکھیے، پہلا لفظ ہے ہاذا۔ ہاذا اس کا معنی ہے یہ، اس کا استعمال ہے، اور یہ واحد مذکر کے لیے آتا ہے، اس میں اشارہ قریب یعنی قریبی چیز کو بتانے کے لیے آتا ہے، اور مذکر کے لیے اس کا استعمال ہوتا ہے، اور ایک آدمی کے لیے استعمال ہوتا ہے ہاذا یہ۔ ہاذا کتابن، یہ کتاب ہے۔ ہاذا کتابن، یہ کتاب ہے، اس سے مراد ایک کتاب۔ ہاذانی یہ تثنیہ ہے، یعنی 2 کے لیے اس کا استعمال ہوتا ہے، یہ بھی مذکر ہے لیکن یہ تثنیہ مذکر ہے۔ ہاذانی یہ 2۔ کتابانی، اب یہ جو 2 جملے ملیں گے، ہاذانی کتابانی، یہ دونوں کتابیں ہیں۔ ہاذانی کتابانی، یہ دونوں کتابیں ہیں۔ اور جمع کے لیے ہاؤلائی، واحد مذکر جمع کے لیے استعمال ہوتا ہے ہاؤلائی، اس کا معنی ہے یہ سب۔ اس کا استعمال ہے ہاؤلائی رجال، ہاؤلائی رجال، یہ سب مرد ہیں، یہ سب مرد ہیں۔ اسی طرح جس طرح آپ نے مذکر کے لیے استعمال پڑھا، جس میں 3 ترتیب وار واحد تثنیہ اور جمع یہ 3 قسمیں آئی، اسی طرح مؤنث کے لیے ہذہ کا استعمال ہوتا ہے۔ ہذہ یہ واحد مؤنث کے لیے اور ایک کے لیے اس کا استعمال ہوتا ہے، اس کا معنی ہے یہ۔ ہذہ کراستن، ہذہ کراستن، یہ کاپی ہے، یہ کاپی ہے۔
اس کا تسنیہ آتا ہے ہاتانی، یہ تسنیہ مؤنث کے لیے آتا ہے، اس کا معنی ہے یہ دونوں، ہاتانی یہ دونوں، کراستانی یہ دونوں کاپیاں ہیں، ہاتانی کراستانی یہ دونوں کاپیاں ہیں، یا یہ دو کاپیاں ہیں۔ اور ہاؤلائی یہ واحد مذکر کے لیے بھی آتا ہے اور واحد مؤنث جمع مذکر کے لیے بھی آتا ہے اور جمع مؤنث کے لیے بھی آتا ہے۔ یہ سب اس کا ترجمہ ہوگا ہاؤلائی نساء، ہاؤلائی نساء یہ سب عورتیں ہیں، یہ سب عورتیں ہیں۔ اب اسماء اشارہ بعید، اسم اشارہ بعید میں ذالکا، ذالکا کے معنی وہ، یہ اسم اشارہ بعید ہے اور اس کا استعمال ہے اسم اشارہ واحد مذکر بعید، واحد مذکر یعنی مرد کے لیے اس کا استعمال ہوتا ہے اور دور کے لیے اس کا استعمال ہوتا ہے، دور کی چیزوں کو بتانے کے لیے وہ، ذالکا وہ، اس کا استعمال ذالکا ولدن وہ لڑکا ہے، ذالکا ولدن وہ لڑکا ہے۔ تسنیہ اسم اشارہ، تسنیہ کے لیے جو استعمال ہوتا ہے اسم اشارہ بعید، تسنیہ واحد مذکر غائب، تسنیہ مذکر غائب، اس کے لیے ذالکا کا استعمال ہوتا ہے، اس کا معنی ہوتے ہیں وہ دونوں، ذالکا وہ دونوں، ذالکا ولدانی، ذالکا ولدانی وہ دونوں لڑکے ہیں، وہ دونوں لڑکے ہیں۔ اور واحد اور جمع مذکر کے لیے اسم اشارہ بعید، جمع مذکر کے لیے اولئکا کا استعمال ہوتا ہے، اولئکا وہ سب، اولئکا اولادن، اولئکا اولادن وہ سب لڑکے ہیں، وہ سب لڑکے ہیں۔ اسی طرح اسم اشارہ بعید کے لیے تلکا کا استعمال ہوتا ہے، واحد مؤنث اسم اشارہ بعید کے لیے تلکا کا استعمال ہوتا ہے، جس کا معنی تلکا کے معنی وہ، اس کا استعمال تلکا بنتن، تلکا بنتن وہ لڑکی ہے، تلکا بنتن وہ لڑکی ہے۔ اور اسم اشارہ بعید مؤنث اور تسنیہ کے لیے، تسنیہ مؤنث کے لیے تانکا کا استعمال ہوتا ہے، وہ دونوں، تانکا بنتانی، تانکا بنتانی وہ دونوں لڑکیاں ہیں، تانکا بنتانی وہ دونوں لڑکیاں ہیں۔ اور اسم اشارہ مؤنث جمع کے لیے اولئکا کا استعمال ہوتا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے وہ سب، اولئکا بناتن، اولئکا بناتن وہ سب لڑکیاں ہیں، وہ سب لڑکیاں ہیں۔ اس میں اسم اشارہ قریب، اسم اشارہ بعید، اسم اشارہ قریب واحد مذکر، تثنیہ مذکر اور جمع مذکر، اسی طرح اسم اشارہ واحد مؤنث، قریب واحد مؤنث، تثنیہ مؤنث اور جمع مؤنث، اسی طرح اسم اشارہ بعید واحد مذکر، تثنیہ مذکر، جمع مذکر، اسم اشارہ بعید واحد مؤنث، تثنیہ مؤنث اور جمع مؤنث، یہ تمام صیغے تمام بتائے گئے۔ اس کے اعتبار سے آپ جملوں میں اس کا استعمال کر سکتے ہیں۔ جو جملہ ایسا ہو جس میں علامت مؤنث پائی جائے، علامت تانیث یعنی مؤنث کی علامت پائی جائے اور وہ مؤنث ہو، تو ایسی صورت میں اسماء اشارہ قریب یا بعید میں سے مؤنث کو لے کر استعمال کریں گے۔ جو جملہ ایسا ہو جس میں مذکر کی علامت پائی جائے، تانیث کی کوئی علامت نہ ہو اور وہ مذکر ہو، تو ایسی صورت میں اسماء اشارہ مذکر میں سے، اسماء اشارہ قریب اور بعید مذکر میں سے آپ لے کر کے جملوں میں استعمال کریں گے۔ اس طرح آپ عربی زبان میں مہارت حاصل کر پائیں گے۔ آپ ان تمام کو یاد کریں، ذہن میں بٹھائیں اور ان کو جملوں کے استعمال کے ساتھ ساتھ یاد رکھیں، تو انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔